قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ فرمائیے میں مانگتا نہیں تم سے اس پر اجرت، مانگنا برا ہے۔ روح المانی میں ہے کہ بغیر مانگے اہل دین کو دینا چاہیے، مانگنا نہیں چاہیے۔ اور جب قوم بدھو ہو، بے وقوف ہو، ان کو عقل ہی نہ ہو، تو جیسے ان کو توحید سکھاتے ہیں، رسالت سکھاتے ہیں، یہ بھی سکھاؤ کہ طالب علم ہے ان کی مدد کرو، ان کو کچھ تعاون کر لو۔ یہ ترغیب الی الحسنات کہلاتی ہے، سوال نہیں ہے، ترغیب الی الحسنات۔ جیسے صحابہ نے جب ایک جگہ قیام کیا اور لوگوں میں عقل نہیں تھی تو انہوں نے کہا لاؤ ایک ریوڑ بکریاں دو گے تب ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں گے۔ انہوں نے فتویٰ نکالا ہے، فتویٰ حافظ صاحب جو قرآن سناتے ہیں لینا دینا حرام ہے ان کے لیے، اور پیچھے جو سامع ہے وہ حلال ہے۔ جب وہ اس کا پڑھنا ہی غلط ہے تو پیچھے سے کیسے جائز ہو گیا؟ کیوں؟ فلاں نے لکھا فلاں، وہ بابا محمد الرسول اللہ نے کہا ہے اتخذ مؤذنا لا یاخذ ولا اذان اجرا، کیوں مؤذن کی تنخواہ دے رہے آپ؟ اور قاضی خان اور صاحب ہدایت دونوں نے کہا ہے کہ متقدمین کے ہاں سب کچھ ناجائز تھا کیونکہ بیت المال سے ملتا تھا، اور متاخرین کے ہاں وہ چیز نہیں رہی، سب جائز ہو گیا، سب کچھ جائز۔ قرآن خوانی پر لینا دینا، تراویح میں لینا دینا صرف جائز نہیں، واجب کے درجے میں ضروری ہے۔ اور یہ گز و یہ میدان، یہ گز و یہ میدان، اس فتوے سے کبھی نہ ڈرے جس کی پشت پر قرآن و سنت نہ ہو۔ قرآن تو یہ ہے کہ مانگو نہیں، اور سمجھانا علیحدہ چیز ہے۔ علماء جو مسجد میں تقریر کرتے بھائیو مسجد بن رہی ہے تعاون کرو، آئے ہوئے آج کل ٹھیکیدار پنجاب اور فلاں ملکوں کے، پاکٹ بک ہاتھ میں، السلام علیکم آپ سے ملنے آیا ہوں، مجھ سے ملنے مت آؤ، نکل جاؤ یہاں سے، میں جانتا ہوں تمہیں، آپ آئے تھے نا ہمارے ہاں تھوڑی دیر بیٹھ گئے تھے، وہ جرم میں نے کیا ہے۔ جب کسی شہر چلے جاتا ہوں تو ہوٹل میں قیام کرتا ہوں، مولوی کے پاس نہیں، پھر وہ رمضان میں پاکٹ بک لے کے تھے، سیٹوں کو کہو کہ مجھے چند دے، آگا بک لے شیری کی سپاس کی نہیں ہوئی ہوتا بیاسو ہوا ہے، آپ کو تشکی زانا خار دت رخشا رہ دے رکا منگتنگے اسے چندے کرنا کارنامہ نہیں ہے، کام کرنا کارنامہ ہے۔ کام کرو، اللہ سیٹوں کو آپ کے گھر پر لے آئے گا۔ سیٹ مسلمان ہے، سیٹ امت محمد ہے، سیٹ دین اور علم کے قدردان ہے۔ منزل کے جستجو میں کیوں کھویا ہوا ہے اتنا، اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکار۔ بہرحال اللہ کے نیک بندے بھی ان میں ہیں، صحیح کام بھی غریب کرتے ہیں، ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پر کوئی پہنچتا ہی نہیں، پریشان ہے۔ جب ظاہر حال درست ہو اور اکابر علماء کی تصدیقات موجود ہو تو سیٹ لوگوں کو مدد کرنا چاہیے اور اللہ کی نعمت کا شکر کرنا چاہیے۔ قسم قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت الاستاذ مولانا بنوری فرماتے تھے بعض مدرسے ایسے ہیں جو نہ آسمان میں نہ زمین میں، صرف رمضان شریف میں ہوتے ہیں، صرف رمضان شریف۔ توبہ۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی سندھ میں اور فلاں جگہ پیاز اور روٹی لوگ کھاتے ہیں، بہت تنگ ہے، وہاں پیاز روٹی کھاتے ہیں مگر وہاں کام بھی نہیں ہے۔ کراچی میں ایک مدرسہ لبریز ہے، وہ بھی کام شروع کرے خدا تعالیٰ اس پیاز روٹی میں ان کو اصل گھی کھلا دے گا۔ کام کہاں ہے؟ ہوائیں اڑی ہوئی ہے۔ مغلیہ سلطنت کا بنجر خانہ موجود ہے، میں نے دیکھا ہے، اور وہ جو 4 سیٹوں نے 10 مدرسے بنائے 10 کروڑ خرچ کر کے، وہ بھی خدا کو جواب دیں گے، وہ سب کے سب کمرے خالی پڑے گر رہے وہ، اور اس میں سیم تھور شروع ہو گیا ہے۔ بڑی سلطنت کے لیے قابل بادشاہ چاہیے، عالیشان گھوڑے کے لیے شاہ سوار چاہیے، ایسے آسان کھنڈرات کھڑے کرنا کارنامہ نہیں ہے۔ اس میں پھر اپنا گوشت اور چربی گلانا، کامیاب درس دے کر کے طلباء جمع ہوتے ہیں۔ سندھ کے ایک بزرگ نے مجھے کہا آپ لوگ کراچی میں بہت
عیش و عشرت سے طلباء رکھتے ہیں. میں نے کہا اس لیے کہ ہم درس کامیاب دیتے ہیں. آپ اپنے درس میں ٹس پیدا کریں تاکہ طلباء آئے اور جان چڑھ کے طلباء جو پشاور سے اور زابل سے کشمیر سے اور پنجاب کے دیہاتوں سے چلتے ہیں وہ پیسوں کے لیے نہیں آتے. 400-600 روپے جوڑا ملا تو میرے کیا اور نہ ملا تو کیا، وہ سبق کے عشق میں آتے ہیں. اور یہ سمجھنا کہ وہ پیسوں کے لیے آتے یہ تہمت ہے مہمانان رسول پر. یہ پیسے اتنے دنوں میں وہ اپنے علاقے میں مزدوری کر کے اس سے زیادہ کما لیں گے. یہ اتہام ہے علی المصطفین الاخیار، اللہ کے نیک اور صالح بندوں پر. یہ درس دیتے ہیں، کبھی آتے کبھی نہیں آتے، یہ بس حضرت صاحب ہے، بہت بڑے حضرت صاحب کا مطلب یہ ہے کہ درس میں آئے گا نہیں. اس طرح تھوڑا کام چلتا ہے. میں نے کہا حضرت دوسروں کی برائی کے بجائے اپنے اندر کمال پیدا کرے، اپنے درس میں چستی پیدا کرے، جامعیت پیدا کرے تاکہ طلباء جمع ہوتے ہیں. یعنی ہم جیسے نابکارہ جن کا نہ علم نہ عمل، 300 کے قریب طلباء دور حدیث میں بیٹھے رہتے ہیں الحمدللہ. کیونکہ ہم جب بخاری اور ترمذی پڑھانے جاتے ہیں تو اس کو کام سمجھتے ہیں، اس کو انور شاہ و حسین احمد کی امانت سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں. اس وقت درسگاہ میں داخل ہوتے ہیں جتنا سرمایہ موجود ہو سارا کنگال کے خلاصہ نکال کے درسگاہ میں داخل ہوتے ہیں. جب درسگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں تو درسگاہ کشت زعفران بن جاتی ہے الحمدللہ. ساڑھا پلہ بھاری. تمام طلباء مجھ سے پڑھنے والوں کی خدمت میں یہ التماس ہے کہ جس جگہ جو کتاب پڑھائے انتہائی کامیاب درس دے، جان چڑھ گیا اس پر. نحو میر پڑھائے، نور الرضا کا درس دے مگر ایسا جیسے دارالفتاح کھولا ہو. آپ ہدایت کا ہے فتح القدیر اور کنز کا بحر نہر دیکھ کے کلاس میں جایا کرے تاکہ پتہ چلے کہ نور الرضا والے آپ سے کنز اور ہدایت کیسے پڑھیں گے. اور جب وہی لڑکے ترمذی میں آئیں گے تو ترمذی کے حافظ ہو جائیں گے. اور یہ احسن العلوم کا ریکارڈ ہے کہ دوسری جگہ دورہ کر کے بچیاں پڑھنے والی دوبارہ یہاں سادسہ و سابعہ اور دورہ باقاعدگی سے پڑھ رہی الحمدللہ. کہتے ہیں جی لڑکیوں کو حیض آتا ہے، نفاس آتا ہے، اکیلے ان کو آتا ہے، مرد ساتھ ہوتا ہے، پھر اس کو بھی نکال دو باہر. آتا رہے، تمہیں اس کی کیا پرواہ ہے، تم پورا علم پڑھاؤ، آپ کا کام پورا ہے. میڈیکل میں، انجینئرنگ میں، میٹرک میں، مڈل میں، پرائمری میں، بی اے میں، ایف اے میں، کس جگہ فرق ہے گا نصاب میں؟ تم نے دین کے نصاب میں فرق کر کے دینی علوم کا خون کیا ہے. ظلم عظیم ہے بنات کو ادھورا نصاب پڑھانا تاکہ کبھی بھی وہ کام کی نہ بنے. ساری زندگی نہ کالج کی رہی نہ یہاں کی رہی، درمیان میں اٹک کی رہی، صرف قرآن خوانیاں کرنا جانتی ہے. بس جہاں قرآن خوانیاں وہاں برقعے کے ساتھ پہنچ جاتی ہے. اور پختہ کام کرو، غیرت پیدا کرو. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہدی اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، ان کی ہدایت پر اقتداء کرو، ایسا مضبوط چلو. قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ فرمائیے میں مانگتا نہیں تم سے اس پر اجرت. ان هو الا ذکری للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت کائنات کے لیے.